اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور کس صورت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہمیں فائدہ نہ دے گی اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت ہمیں فائدہ نہ دے گی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں۔ المعتقد المنتقد میرے ہاتھ میں ہے، امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور ان کا وصال 1289 ہجری میں ہوا، اور اس کتاب کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے المعتمد المستند۔ تو اس کے اندر امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حب اہل بیت نبوتی و جمیع الصحابۃ واجب، اہل بیت نبوت اور تمام صحابہ علیہم رضوان کی محبت واجب ہے، وبالجملۃ اور بالجملہ یجب علی کل احد ان یحب اہل بیت النبوۃ و جمیع الصحابۃ۔ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اور واجب ہے ہر ایک کے اوپر کہ وہ اہل بیت نبوت اور تمام صحابہ علیہم رضوان سے محبت کرے، ولا یکون من الخوارج فی بغض اہل البیت، اور وہ خارجیوں میں سے نہ ہو اہل بیت کے بغض میں، فإنہ لا ينفعه حینئذ حب الصحابۃ، تو اس وقت اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت فائدہ نہ دے گی، ولا من الروافض فی بغض الصحابۃ، اور نہ ہی رافضیوں میں سے ہو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بغض و دشمنی میں، فإنہ لا ينفعه حینئذ حب اہل البیت، تو اس وقت اس کو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت بھی فائدہ اور نفع نہ دے گی۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیف اور کیسے، ولیس حب الصحابۃ لذواتہم، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ولیس حب الصحابۃ لذواتہم، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ان کی ذواتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی بالذات صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت نہیں ہے، ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور نہ ہی اہل بیت کی محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے، یعنی بالذات اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بھی محبت نہیں ہے، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان سب کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہوئے ہونے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، یعنی صحابہ کی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان یحبہم جمیعا، تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ ان سب سے محبت کرے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرے اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے بھی محبت کرے۔ ومن ابغض بعضهم، اور جو ان میں سے بعض سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، ثابت ہو گیا انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، فلا نفرق بین احد منہم، اور ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی،
کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جیسا کہ ہم فرق نہیں کرتے اپنے رب کے رسولوں کے درمیان اور ان پر درود ہو اور سلام ہو۔ یعنی ہم ان میں سے صحابہ اہل بیت میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لحاظ سے، جس طرح ہم اپنے رب کے رسولوں میں رسول ہونے اور نبی ہونے کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے۔ البتہ انبیاء کرام میں درجوں میں فضیلت کا ایک الگ معاملہ ہے کہ اولو العزم انبیاء جو 5 انبیاء ہیں ان کا مقام تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار و صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی فضیلت کے اعتبار سے ترتیب ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم فرق نہیں کرتے، جس طرح ہم اپنے رب کے رسولوں کے درمیان رسول ہونے اور نبی ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں ومن احب ابا بکر، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، ولم يحب علیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت نہ کرے، کن نواسبی والخوارجی، جیسے ناسبی اور خارجی، علم معلوم ہو گیا، انہ انما یحب ابن ابی قحافہ، معلوم ہو گیا وہ فقط ابن ابی قحافہ سے محبت کرتا ہے، لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حبیبہ و صاحبہ، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے حبیب اور آپ کے صاحب سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت نہیں کرتا، جیسے ناسبی اور خارجی، تو معلوم ہو گیا وہ فقط ابن ابی قحافہ سے محبت کرتا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت بالذات نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آگے لکھتے ہیں ومن احب علیا ولم يحب ابا بکر کالروافض، اور جو شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے، ولم يحب ابا بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا، کالروافض، جیسے رافضی، علم معلوم ہو گیا انہ انما يحب ابن ابی طالب، وہ فقط صرف ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ و نائبہ، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور نائب سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے فقط ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، نہ کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور ولی اور نائب سے محبت کرتا ہے، کہ اس لیے کہ ان کی محبت بالذات نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ وہذا معنی قول المولوی، اور یہی معنی ہے، تشریح ہے مولوی کے قول کی۔ اصل میں ایک حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد ہدف تنقید نہ بناؤ، طعن و تشنیع نہ کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی کری، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی، ومن آواہم فقط آوانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آوانی فقط آذا اللہ تعالی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی، ومن آذا اللہ تعالی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کر لے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ وقال، اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا ومن احبہما، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن
ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقط ابغض اللہ تعالی، اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔ تو ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بالذات نہیں ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت بالذات ہے، بلکہ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو جو شخص صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے بغض رکھے تو اس کی محبت اس کو فائدہ نہ دے گی، اور در حقیقت یہ صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے۔ اور جو شخص اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام سے بغض رکھے، اس وقت اس کو اہل بیت کی محبت نفع نہیں دے گی، فائدہ نہ دے گی، اور در حقیقت یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں سے محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔